آف ایڈورسٹی، فرانسس بیکن کے دیے ہوئے اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن جو ہے وہ انسان کی خوشحالی اور اس سے منسلک تمام اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسٹڈی میٹیریل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ بن جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ فرانسس بیکن آف ایڈورسٹی میں یہ بات کہتا ہے کہ انسان خوشحالی اور ان سے منسلک تمام اچھی چیزوں کی خواہش تو کرتا ہے، مگر انسان کو بدحالی اور اس سے منسلک تمام چیزوں کو بھی سراہنا چاہیے۔ بدحالی خوشحالی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو معجزانہ اقدامات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سچی عظمت یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود انسان دیوتاؤں جیسی لاپرواہی اور بے رخی کا مظاہرہ کرے۔ یہی خیال ہرکولس کی سٹوری میں بھی ملتا ہے، جب وہ پرومیتھیس کی مدد کو ایک زمینی برتن میں سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کرتے ہوئے پہنچا۔ اسی طریقے سے ایک عیسائی اپنے کمزور جسم کی کشتی میں دنیا کے سمندر میں سفر کرتا ہے۔ فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ خوشحالی ایک عارضی چیز ہے، جبکہ بدحالی کے ثمرات مؤثر ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پر بلند ہوتے ہیں۔ پرانے مسودات خوشحالی کی بات کرتے تھے، جبکہ جدید بدحالی پر زور دیتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کی عظیم رحمت ہوتی ہے۔ خوشحالی اپنے ساتھ بہت سے خوف اور ناخوشگوار چیزیں لے کے آتی ہے، جبکہ بدحالی کے اپنے آرام اور امیدیں ہیں۔ کڑھائی کے کام میں بھی ایک اداس اور غمگین بنیاد پر ایک خوشگوار منظر بنانا اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا ایک خوشگوار بنیاد پر غمگین اور اداس منظر۔ دل کی خوشی نظر کی خوشی سے بہتر ہے۔ خوشبودار مادہ بھی زیادہ خوشبو تب دیتا ہے جب اسے مسلا جاتا ہے۔ خوشحالی برے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ بدحالی نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ابھی بات کریں گے ہم اس ایسے کی سمری اور اس کے کریٹیکل انالیسس کے بارے میں، اور یہ دیا ہوا ٹاپک پیج نمبر 16 پہ۔ فرانسس بیکن، فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ فرانسس بیکن جو ہے اس ایسے کو ایک رومن فلاسفر سینیکا کی سینگ سے سٹارٹ کرتا ہے۔ سینیکا ایک گریٹ نوبل مین تھا جو کہ 54 AD سے 62 AD تک انٹینس وزڈم کے ساتھ اس دنیا پہ موجود رہا۔ سینیکا ایک رائٹر، فلاسفر، اسٹیٹ مین اور کونسلر تھا، جس نے لوگوں کو اس چیز میں مدد فراہم کی کہ وہ کس طرح زندگی کے میں موجود سفرنگ اور چیلنجز کو بہادری کے ساتھ فیس کریں۔ فرانسس بیکن اس کی باتوں کو کوٹ کرتے ہوئے ایک میموریبل سپیچ کی صورت میں وہ بتاتا ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ ہمیشہ گڈ تھنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جیسے ہیپینس اور ریلیف۔ تاہم گڈ تھنگز جو ہے وہ ایڈورسٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، کہ وہ گڈ تھنگز جن کا تعلق ایڈورسٹی کے ساتھ ہے، بیڈ ٹائمز کے ساتھ ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ ایسی اچھی چیزیں جن کا بدحالی کے ساتھ تعلق ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو مثبت انداز میں ترتیب دیتے ہیں۔ فرانسس بیکن اپنے آرگومنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے لیٹن کا حوالہ دیتا ہے کہ لیٹن لینگویج میں لکھتا ہے کہ بونا ریرم سیکنڈرم آپٹیبلیا ایڈورسم مربیلیا، میننگ کہ جو وکٹری کی جو چیزیں ہیں، تھنگز آف وکٹری آر ڈیزائرڈ اپوزنگ ونڈرفل۔ فرانسس بیکن اس پوائنٹ کے اوپر آرگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ایڈورسٹی جو ہے اس کو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے، کہ انسان جو ہے اس کو مزری اور بلس کو دونوں کو برابر انداز میں ڈیل کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 16 پہ سیکنڈ پیراگراف میں بات کریں گے کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر میریکل جو ہیں یا زیادہ تر جو اچیومنٹس ہیں وہ ایڈورسٹی کے زمانے میں ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت
زیادہ ہوتا ہے. They happen so to completely neutralize the pain of calamity. کلیمٹی کا، پریشانیوں کے درد کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فرانسس بیکن انسان کے فیتھ کے بارے میں آرگو کرتا ہے کہ اٹ از ان دا ہینڈز آف گاڈ ٹو برنگ دا کلیمٹی. خدا کے پاس ہے، خدا کے کنٹرول میں کہ وہ کلیمٹی کو لے کے آئے، اور اٹ از ان ہز ہینڈ ٹو برنگ ریلیف فرام اٹ. اور یہ ہمارے پاس ہے، یعنی کہ ہم اس میں سے ریلیف حاصل کریں. ہمیں اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو وہ کرتا ہے، خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی کریشن کے بھلے کے لیے کرتا ہے. اس کے بعد دوبارہ فرانسس بیکن جو ایک لیٹن پروورب کو مینشن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹرو گریٹنس از ٹو ہیو دا فریلٹی آف مین ٹو آسک فار سیکورٹی آف گاڈ. اٹ از دا ٹرو گریٹنس آف دیٹ اے پاورلیس ویک مین سرچز فار پروٹیکشن ان گاڈ. ٹرو گریٹنس نہیں ہے کہ انسان جو وہ پاورلیس ہے اور ویک ہے اور وہ خدا کی پروٹیکشن کو ڈھونڈتا ہے. تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے، پیج نمبر 16 پہ، کہ فرانسس بیکن مزید یہ کہتا ہے کہ ون کین ایزیلی فائنڈ میریکلز ان پوئٹری. پوئٹری کے اندر میریکلز دیکھ سکتے ہیں. کلیمٹی جب وہ زندگی کا حصہ ہے اور کوئی بھی ان سے جان نہیں چھڑا سکتا جب تک وہ زندہ ہے. اور یہ کلیمٹیز جو ہے ہمارے لیے these calamities make it hard for us to have imagination. ہمارے لیے اس چیز کو مشکل بنا دیتی ہیں کہ ہم کچھ سوچیں، ہم کچھ امیجن کریں. اور امیجنیشن کے ذریعے we can take us away from the harsh realities of life. کہ ہم اپنے آپ کو زندگی کی ان ہارش ریالٹی سے دور کر سکتے ہیں، ہم ان کو بلا سکتے ہیں. مزید برآں ایڈورسٹیز جو ہے وہ ہمیں ہماری جو امیجنیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے میں مدد کرتی ہیں. بائی یوز آف دا میڈیم سچ ایز پوئٹری ٹو ایکسپریس دیم. پوئٹری کے ذریعے ہم اپنے ان چیزوں کو ایکسپریس کریں، اور اس کے ذریعے کہتا ہے کہ مزید ہماری امیجنیشن جو وہ ایڈورسٹیز جو ہماری امیجنیشن کو مزید مضبوط کرتی ہیں. چوتھے پیراگراف کی جانب ہم بڑھیں گے کہ فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ by referring to Hercules, Prometheus to emphasize the virtue of bravery and fortitude. یعنی کہ فرانسس بیکن یہاں پہ فورتھ پیراگراف میں ہرکولیس کو ریفر کر رہا ہے اور پرومیتھیوس کو. ورچو اور ان کی جو ہے وہ ورچو ان کے اندر جو بریوری اور فورٹیچیوڈ کا جو ورچو ہے، خوبی ہے، اس کو امفیسائز کرتا ہے. پرومیتھیوس جو ہے ایک مانسٹر تھا اور لیکن وہ لوگوں کی طرف بڑے پیمانے پہ لوگوں کے ساتھ وہ ہمدردی کیا کرتا تھا. گریٹ کمپیشنیٹ تھا. بیکن جو ہے اوشن کی میٹافر یوز کرتا ہے ٹو شو دا ہارڈ شپ فیس بائی پرومیتھیوس وین ہز ٹارچ which he lit the fire of humans was sailed by Hercules. بیکن جو ہے اس اوشن کی میٹافر کو یوز کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹو شو دا ہارڈ شپ فیس بائی پرومیتھیوس، کہ پرومیتھیوس نے اسی طرح جو ہے وہ ہارڈ شپ فیس کی زندگی کے سفر، اس میں سمندر پہ، مشکلات کے سمندر پہ وہ چلتا رہا لوگوں انسانوں کو روشنی پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اس کی کشتی جو ہے وہ ہرکولیس چلا رہا تھا. ہرکولیس جب اس اوشن کے اوپر کہتا ہے آفٹر سیلنگ ان دا اوشن فائنڈ پرومیتھیوس ہیونگ دا ٹارچ when his torch with which he lit the fire was sailed by Hercules. اوشن کی میٹافر کو استعمال کر کے وہ ہارڈ شپس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے پرومیتھیوس نے کس طرح محنت کی. ایڈورسٹی کے اندر آپ کس طرح محنت کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف جو کہ اس پیج کے اوپر موجود ہمارا 5th پیراگراف ہوگا کہ بیکن سیز that prosperity brings temperance, moderation لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایڈورسٹی ہے، جو بدحالی ہے، وہ دراصل انسان کے اندر اتنی جرت پیدا کرتی ہے کہ وہ پین میں بھی کرج محسوس کرے، پین میں بھی ہمت پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر. اور یہ دونوں چیزیں ٹیمپرنس اینڈ فورٹیچیوڈ، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے اس کا تحفہ ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے گو کہ ایک سیکرڈ سائن ہے اولڈ ٹیسٹیمنی کا، جبکہ ایڈورسٹی جو ہے یہ نیو ٹیسٹیمنی کا سیکرڈ سائن ہے.
کہ ایڈورسٹی جب وہ سپیریئر ہے اور یہ خدا کی بینوولنٹ نیچر کا ایک ایکسپریشن ہے. بدحالی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بدحالی سے انسان محنت کرنا سیکھتا ہے, جد و جہد کرنا سیکھتا ہے. اگلے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ بیکن ریفرز ٹو بائبل اینڈ نریٹس دا اسٹوری آف ہارڈشپ ان دا لائف آف جاب. ٹھیک ہے, جاب کی زندگی کے اندر جو اسٹوری ہے اس کو نریٹ کرا کہ جاب جو ایک ریلیجیس آدمی تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ بدحالی کو دیکھا. اس کی اگزامپل کو ریفر کرتے بیکن جو ہے یہ آرگو کرتا ہے کہ if a man like a job can face such adversities then why not a common man, کہ اگر اس طرح کا آدمی ایڈورسٹی کو فیس کر سکتا ہے تو پھر عام آدمی کیوں نہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اس لیول کی اس نے ہمیں جو ورتھ لیونگ دی بائی گیونگ us such adversities, بدحالیاں دی, بدحالیوں کے ذریعے ہم جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوئے. سمری کے جو آخری پیراگراف ہے کہ بیکن ان دا اینڈ آرگوز دیٹ اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ پراسپیرٹی ول آلویز بی اکمپنیڈ بائی جائے اینڈ ہیپینس. دیکھو ایڈورسٹی میں ایڈورسٹی تو ایڈورسٹی ہے, بدحالی تو بدحالی ہے, لیکن بدحالی میں اگر آپ کو پریشانیاں نہیں ہیں, آپ کو تکلیفیں نہیں ہیں, تو پھر وہ بدحالی بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے پراسپیرٹی ہے اس کے الٹرنیٹ, ایڈورسٹی کے الٹرنیٹ اس کا اپوزٹ پراسپیرٹی ہے. لیکن اگر پراسپیرٹی کے اندر جوائے اور ہیپینس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پراسپیرٹی ہو, مخلوق الحال زندگی گزر رہی ہو اور وہاں زندگی کے اندر خوشیاں بھی موجود ہوں. It is not always necessary that adversity will be accompanied by sorrow and grief, nor it is always barren and hopeless. لیکن کہتا ہے کہ پراسپیرٹی کے ساتھ زندگی میں خوشیاں اور ہیپینس نہیں ہے تو پھر وہ اس پراسپیرٹی کا کیا فائدہ. تو کہتا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ کی زندگی میں بدحالی ہے وہاں ساتھ ساتھ آپ کے اس کے اندر سارو اور گریف بھی ہوگا. سارو اور گریف ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, اور اگر ایڈورسٹی کے اندر سارو اور گریف نہیں ہے تو اس ایڈورسٹی کا فائدہ ہے بجائے اس کے کہ وہ سارو اور گریف پراسپیرٹی کے اندر ہو. فار ایگزامپل اس نے بات کی کہ آپ ایک سیڈ سولم گراؤنڈ پہ امبرائڈری ورک کریں, دیٹ مائٹ بی اٹریکٹیو, بٹ اے ڈارک اینڈ ڈپریس ورک آن لائٹ سم گراؤنڈ ول نیور بی اٹریکٹیو. بیکن یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اسی چیز کے درجے, ون شوڈ گو فار وٹ ہز ہارٹ فیل جائز, ناٹ فار وٹ ہز آئیز فائنڈ اٹریکٹیو. آپ وہ کام کریں, آپ اسی چیز کی طرف بڑھیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, نہ کہ جو آپ کی نظروں کو باتی ہے. تو ایک مینس کہ ایڈورسٹی کی سائڈ لیتے ہوئے فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ سینٹ انٹینسیفائز اٹس آرڈر. خوشبو جو ہے اپنی جو سینٹ جو ہے نا عطر, وہ اپنی خوشبو کو شدت دیتی ہے. جب وہ اس کو کرش کیا, جب اس کو دبایا جاتا ہے تو اس میں سے زور کی خوشبو نکلتی ہے. کہتا ہے پراسپیرٹی کے ذریعے آپ جو ہے نا اپنے اندر وائسز کو ڈسکور کرتے ہیں, بٹ ایڈورسٹی جو ہے وہ آپ کے اندر سے ورچوز کو ڈسکور کرتی ہے. آپ پراسپرس ہیں, خوشحالی آپ کی زندگی کے اندر, تو آپ جو ہے وہ بھٹک بھی سکتے ہیں, رستہ چھوڑ بھی سکتے ہیں, انسانیت کا رستہ چھوڑ سکتے ہیں, فرعونیت اپنا سکتے ہیں. ایڈورسٹی جو ہے وہ انسان کے اندر سے ورچوز کو ڈسکور کرتی ہے. نیکیاں کرنے والے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہی ہوتے ہیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا آئیڈیا اس ٹاپک کی سمری کے اوپر. اگر اس سے ریلیٹڈ ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پیج نمبر 16 پہ ہم اسی ایسے کے انالیسس پہ بات کریں گے کہ آف ایڈورسٹی فرانسس بیکن کا ایک آرگومنٹیٹیو ایسے ہے جس میں وہ پراسپیرٹی اور ایڈورسٹی کا کمپیریزن اور کنٹراسٹ پیش کرتا ہے, اور ریڈر کو وہ ایڈورسٹی کے اندر موجود پازیٹیوٹی کی طرف اس کی توجہ کو مبذول کرواتا ہے. لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 16 پہ جس پہ بات کروں گا ابھی, کہ فرانسس بیکن کا یہ ایسے دراصل اس کا جو بریوٹی اور وٹ کا جو سٹائل ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کی رائٹنگ جو وہ ڈائریکٹ اور ٹو دی پوائنٹ ہے, کمپلیٹ ہے, اور ان کے اندر ٹو مینی ڈیٹیلز نہیں ہے. بیکن کا سٹائل سسٹمیٹک ہے اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی جانب وہ ریشنلی موو کر رہا ہے. سبجیکٹ میٹرز اور آئیڈیاز جو اس کے ایسیز کے اندر موجود ہیں وہ زندگی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. ہم اس کے ایسیز کے اندر گریک اور لیٹن پرووربز کو بھی دیکھتے ہیں
جن کے بارے میں کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی فیملیئر ہونا چاہیے. اس کے مضامین کے اندر فرانسس بیکن ہمیشہ پونز اینڈ کونز کو دیکھتا ہے سبجیکٹ میٹر کے، یعنی کہ اچھا اور برا دونوں چیزیں دیکھتا ہے. جو بھی ٹاپک اٹھاتا ہے اس کی اچھائی اور برائی دونوں چیزیں دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جسٹیفائی کرتا ہے ریئل لائف ایگزامپل سے اور لٹریچر سے اٹھا کے اپنی باتوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس پیج نمبر 17 پہ پہنچا ہوں. فرسٹ پیراگراف کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس آپ کو ایڈورسٹی کے اندر بھی ملیں گے، اس ایسے کے اندر بھی ملیں گے. فرانسس بیکن اپنے آپ کو رینائسنس کا صحیح نمائندہ ثابت کرتا ہے. آف ایڈورسٹی بینگ این ٹینجنٹ ایسے نہ صرف لٹریری ویلیو کو دکھاتا ہے بلکہ اس کے اندر سوشل امپورٹنس بھی ہے. اپنے آرگومنٹس کو ریشنل بنانے کے لیے فرانسس بیکن ریلیجیس اسکرپچرز کا بھی سہارا لیتا ہے جو کہ بہت افیکٹو نظر آتے ہیں. فرانسس بیکن نے اپنا آئیڈیا ایک سادہ زبان میں کنوے کیا، اور اس کو کنوے کرنے کے لیے اس نے سیملیز اور میٹافر کا استعمال کیا، اور وہ میٹافر کامن ایکسپیرینس کی ہے. یہ ایسے فرانسس بیکن کی ہیومن نیچر کے اوپر جو کین انسائٹ ہے اس کی بہترین مثال ہے. فرانسس بیکن نے اس ایسے کو 3 پارٹس میں ان 5 پارٹس میں اس نے ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے اس نے بات کی ہے ٹو ایڈمائر ایڈورسٹی. ایڈورسٹی کو وہ ایڈمائر کرتا ہے پہلے، کہ پراسپیرٹی کا تعلق ہمیشہ اچھی چیزوں کے ساتھ ہے، ہیپینس کے ساتھ ہے، ریلیف کے ساتھ ہے. لیکن کہتا ہے کہ جو چیزیں وہ اچھی چیزیں جن کا تعلق ایڈورسٹی کے ساتھ ہے، بیڈ ٹائمز کے ساتھ ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹی کو مثبت انداز میں شیپ کرتے ہیں. اس کے بعد اس نے اگلا ایسپیکٹ دیا جو کہ ہمارے اس پیج 17 پہ 3rd پیراگراف پہ ہوگا، ٹرو گریٹنس. کہ فرانسس بیکن یہ آرگو کرتا ہے کہ انسان کے فیتھ کے اوپر آرگو کرتا ہے کہ یہ خدا کے پاس ہے، خدا کی کنٹرول میں ہے کہ وہ کلیمٹی لے کے آتا ہے، اور وہی یہ خدا کے پاس ہے کہ وہ انسان کی کلیمٹی لے کے آتا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو اس میں سے ریلیف حاصل کرتا ہے. ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ خدا جو ہے اپنی کریشن کے بھلے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور گریٹنس یہی ہے کہ پاور لیس ویک مین جو ہے وہ خدا سے پروٹیکشن مانگتا ہے. جب ایڈورسٹی میں آتا ہے خدا سے پروٹیکشن مانگتا ہے. پیج نمبر 17 پہ 4th پیراگراف کو ڈسکس کروں گا، ایڈورسٹی اینڈ پوئٹری. ہماری زندگی میں موجود کلائمیٹیز ہمارے لیے اس چیز کو مشکل بنا دیتے ہیں کہ ہم امیجن کریں، امیجینیشنز کریں. امیجینیشن کے ذریعے ہم جو ہے وہ امیجینیشن کے ذریعے ہم زندگی کی ہارش ریالٹی سے اسکیپ کر سکتے ہیں. لیکن کہتا ہے کہ ایڈورسٹیز جو ہے وہ ہماری امیجینیشن کو مضبوط کرتی ہے. بائی دا یوز آف میڈیم سچ ایز پوئٹری ٹو ایکسپریس دیم، کہ پوئٹری کے ذریعے پوئٹری کو ایکسپریس کر کے ہم اپنی امیجینیشن کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، امیجینیشن کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا پیج نمبر 17 پہ، ورچوز آف ایڈورسٹی. فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ ماڈریشن لے کے آتی ہے، ٹیمپرنس لے کے آتی ہے، جبکہ ایڈورسٹی کا ورچو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر اس چیز میں جرأت پیدا کرتے ہے کہ وہ تکلیفوں کا بہادری سے مقابلہ کرے. فورٹیچیوڈ لے کے آتی ہے، انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کے چیلنجز کو، زندگی کے اندر موجود تکلیفوں کو بہادری سے فیس کرتا ہے. تو کہتے ہیں دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ اس کے ساتھ چل رہی ہیں، ٹیمپرنس اینڈ فورٹیچیوڈ، اور یہ خدا کے تحفے ہیں. اب جیسے کہ کہتا ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنی کا سائن ہے، اسی طرح ایڈورسٹی جو ہے وہ نیو ٹیسٹیمنی کا نشان ہے. تاہم ایڈورسٹی جو ہے وہ سپیریئر ہے کیونکہ وہ خدا کی بینوولنٹ نیچر کی ایکسپریشن ہے. آخری پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 17 پہ،
کہ فرانسس بیکن یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر جائے اور ہیپینس ہوگی. اسی طرح جیسے میں نے بات کی کہ وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ ایڈورسٹی جو پراسپیرٹی سے بہتر ہے، کہ اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ ایڈورسٹی کے اندر ہمیشہ سارو اور گریف ہوگی، اور نہ ہی ایڈورسٹی ہمیشہ بیرن اور ہوپ لیس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے اس نے بات کی ایمبرائڈری ورک کی، وہ اگزامپل دیتا ہے، میں نے پہلے بھی اس کو کوٹ کیا، تو کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس نے ایڈوائز کیا ہے کہ ون شوڈ گو فار وٹ ہز ہارٹ فیل جوائس. آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا دل خوشی محسوس کرتا ہے، اور نہ کہ وہ کام کریں جو آپ کی نظروں کو بائے. سو ایڈورسٹی کی سائڈ لیتے ہوئے وہ یہی بات کہتا ہے کہ جیسے سینٹ جو ہے جب اس کو کرش کیا جائے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے، زیادہ آتی ہے. کہتا ہے اسی طرح ہے پراسپیرٹی سے آپ اپنے اندر سے جو کہتا ہے کہ اسی طرح کہ جیسے اس کے بعد کہتا ہے پراسپیرٹی بائی پراسپر ون مائٹ ڈسکور دا وائس بٹ ایڈورسٹی ہیلپس ٹو ڈسکور دا ورچو. یہ پراسپیرٹی میں یعنی جب مفلوق الحال زندگی گزر رہی ہے تو پھر آپ کی جو خامیاں وہ سامنے آئیں گی، یعنی کہ آپ برائیوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایڈورسٹی جو ہے وہ آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے. نیکیاں جو آپ کے اندر جو جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ آگے آپ کی جب وہ عیاں ہوتی ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک آف ایڈورسٹی جس کا میں نے آپ کو انالیسز اور اس کی سمری میں نے آپ کو پیش کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.